اب یہ آیت جو ہم نے قرآن پاک میں سنی، قرآن نے کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، قرآن فرماتا ہے اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کا یہ رویہ تھا کہ انہیں کہا گیا قرآن پر ایمان لاؤ تو بہانے کرتے تھے، اور کبھی کہتے ہم تو صرف تورات کو مانیں گے اور کسی کتاب کو نہیں مانیں گے، کبھی کہتے قرآن لانے والے جبرائیل کو نہیں مانیں گے، کبھی کہتے قرآن میں کوئی واضح نشانیاں نہیں، اسے نہیں مانیں گے، اور ماننا ہوتا تھا تو منتر کو مان لیتے تھے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو ماننا نہیں آتا تھا، اپنی مرضی کی چیز ماننی تھی، قرآن کی بات ہوتی، ہدایت کی بات ہوتی تو بہانے لگاتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے غلط اور گندے دل سے محفوظ فرمائے۔ کچھ دل اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ حق کی بات تسلیم نہیں کرتے، بری باتیں فوراً سمجھ آ جاتی ہیں، حق کی بات میں وہ کوئی نہ کوئی کیلو کال نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعنی جادو منتر جن میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، شرکیاں باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان نے ہرگز کبھی جادو منتر نہیں کیا، نہ آپ کی پاکیزہ زبان سے کبھی کفریہ جملے نکلے۔ آپ تو اللہ پاک کے برگزیدہ نبی تھے، بہت شان والے تھے۔ یہ جنات تھے جنہوں نے کفر کیا، کفریہ کلمات پڑھے اور سیکھے اور لوگوں کو سکھایا۔ دنیا میں جادو ایک تو ان شیطانوں کے سکھانے سے آیا، دوسرے نمبر پر وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اب قرآن ایک اور واقعہ بیان کر رہا ہے، ترجمہ، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا۔ اب یہ کیا واقعہ ہے؟ بابل عراق کا ایک شہر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پاک اسی شہر میں ہوئی۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں، انہیں دنیا میں آزمائش بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ بنا کر بھیجا گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جیسے آج علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں نا کہ یہ مت بولو یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ مت بولو اس سے ایمان نکل جائے گا، تو علماء ہمیں بچاتے ہیں۔ ہاروت و ماروت بھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ مت کرو، یہ جادو ہے، یہ کرو گے تو یہ حرام ہے، تو لوگوں نے ان باتوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ یعنی کتنی بری بات ہے کہ اگر آج کوئی بیان میں کہے کہ شراب پینا حرام ہے تو کوئی کہے اچھا شراب بھی پیتے ہیں، میں کل سے پینا شروع کر دوں۔ کوئی کہے جناب اللہ کے بارے میں یہ کہو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے، تو کوئی اس بیان سے سبق لینے کی بجائے وہ جملہ لے لے کہ میں بھی یہ کروں گا۔ تو معاذ اللہ، عجیب قوم تھی کہ حضرت ہاروت و ماروت جو اللہ کے فرشتے تھے وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ یہ طریقہ ہے جادو کا جس سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، مت کرو، یہ گھر ٹوٹ جائیں گے۔ مگر ان بدبختوں نے ان کے ان جملوں سے وہ جادو کے کام سیکھے اور وہ جادو میں پڑ گئے۔ تو یہ دوسرا طریقہ جس سے جادو جو ہے عام ہوا۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے، جادو میں یقیناً اثر ہوتا ہے، مگر یہ اثر اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، سبب ہے نا، لیکن اللہ چاہتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا اندر رکتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب کھانا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، کھانا سبب ہے۔ اللہ نے چاہنا ہے تو پیٹ بھرنا ہے۔ چاقو آپ کسی چیز پر لگائیں تو وہ ہاتھ کو کاٹ دے گا، چاقو سبب ہے ہاتھ کاٹنے کا، اللہ چاہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا۔ حضرت اسماعیل پر چاقو پھرا دیا تھا نا حضرت ابراہیم نے، ذبح تو نہیں ہوئے نا، چاقو کا کام، چھری کا کام کاٹنا تھا، رب چاہے تو کاٹے گا۔ بالکل اسی طرح جادو اگر کوئی بندہ یہ سیکھ لیتا ہے تو اثر کرتا ہے، مگر اس میں جو تاثیر ہے رب چاہتا ہے، رب کی عطا سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، یعنی رب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں جادو کروں تو بربادی کر کے رکھ دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جادو اثر رکھتا ہے، جادو کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جادو کا انکار نہیں کر سکتے۔ میں انشاءاللہ آج آپ کو جادو کی کچھ علاج بھی بتاؤں گا، اور یہ آفت کتنی بری ہے اور یہ کس قدر اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اللہ کرے آج کے اس بیان کی برکت سے وہ لوگ توبہ کریں کہ چھوٹا سا مقصد حاصل کرنے کے لیے یا حسد کی وجہ سے کہ یہ ترقی نہ کرے، اس کا رشتہ نہ ہو، اس کا گھر برباد ہو جائے، اس کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، اس کو فلاں ملک میں ویزا نہ ملے، یعنی سامنے والے کو نعمت مل رہی ہے، اس کو پرابلم ہو رہی ہے، اب کسی طریقے سے نعمت چھین تو نہیں پا رہا، تو اب وہ جادو کروانے کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ جادو کرنے والا، کروانے والا، سب پر خدا کی کیسی لعنت ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا۔
یہ جادو بھی ایک علم ہے نا، کچھ لوگ جادو سیکھتے ہیں، حرام جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا۔ دیکھیں بنی اسرائیل جو جادو سیکھتے تھے، قرآن نے کیا فرمایا؟ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کام سیکھ بھی رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، بربادی ملنی ہے۔ حضرت اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کمال کی بات فرمائی، فرماتے دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، اور سارے درخت پھل نہیں دیتے، مگر جو پھل دیتے ہیں ان میں بھی سب پھل میٹھے نہیں ہوتے، کچھ پھل تو کڑوے بھی ہوتے ہیں نا، زہریلے ہوتے ہیں۔ یہی حال علم کا بھی ہے، ہر علم فائدہ نہیں دیتا، بعض علوم نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بے فائدہ علم نہیں سیکھنا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں مگر ان کو سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا لوگ گانوں کے سر تال سیکھ رہے ہوتے ہیں، گانوں کی جناب وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، میوزک سیکھ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ حرام۔ اگر اس سے روزی بھی ملے گی تو حرام، لیکن لگے ہوئے ہیں پورا صبح سے شام تک ریاض کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ کلاسیکل سیکھ رہا ہوں تو فلاں ہارمونیم سیکھ رہا ہوں۔ یہ کون سا علم ہے جو تمہارا وقت بھی برباد کر رہا ہے، تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے؟ اچھا کچھ لوگ ناول ڈائجسٹ پڑھیں گے، گھنٹوں گزر جائیں گے اس کے ساتھ، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، وقت ضائع ہوا، بعض اوقات دماغ بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ یوں ہی مختلف قسم کے کرتب سیکھتے ہیں۔ آج کل وہ جادو کی ٹرکس سکھائی جاتی ہیں، بے شک اس میں جادو کہہ کر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن میجک ٹرکس کر کے کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب اس کے کورسز کرتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، فضول۔ یعنی کتنا سارا فرض علم سیکھنا باقی ہے، وہ اس کی فکر نہیں ہے، اور یہ الٹی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور اس میں پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ خلیفہ ہارون رشید بہت عظیم بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس جو ہے وہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضور میں ایک ایسا کرتب دکھاؤں گا، ایسا کمال دکھاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پرمیشن دی گئی، اس نے کیا کیا کہ ان کے صحن میں ایک سوئی گاڑی اور دور چلا گیا، اور دور سے اس نے دوسری سوئی پھینکی جو پہلی سوئی کے ناکے میں سے نکل گئی۔ یعنی اس کا نشانہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ سوئی کا ناکا تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نا، یعنی ایک سوئی دور ہے اور دور سے پھینک کے سوئی اس نے سے گزار دی۔ تو خلیفہ ہارون رشید کمال آدمی تھے، انہوں نے کہا مہارت تو بہت بڑی ہے، اس بندے کو 10 دینار انعام میں دیے جائیں اور 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ وہ کہتا ہے حضرت اتنا بڑا کمال دکھایا ہے، 10 دینار تو سمجھ آتے ہیں، 10 کوڑے کس بات کے؟ 10 دینار تو اس کے لیے واقعی کمال تو ہے تمہارا، کوڑے اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنے مہینے لگائے ہوں گے تمہیں اس کو سیکھنے میں، اس سے فائدہ کیا ہوا تمہیں؟ یعنی اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس کہ تم ان تمام جو کام آخرت کے کرنے والے وہ چھوڑ کر یہ کرتب سیکھتے رہے۔ اب غور کر لیں کہ جو لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور ایسے علوم سیکھ رہے ہیں نہ جس کا دنیا میں فائدہ نہ جس کا آخرت میں فائدہ، بس لوگ 4 دوستوں کو چائے کے ہوٹل پہ متاثر کر دیں گے، دیکھو نئی چیز سیکھ کے آیا ہو، کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ ارے آپ کی نماز ابھی تک درست نہیں ہوئی، آپ کے جناب روزے، آپ کو مسائل نہیں پتا، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں، آپ نے جو شریعت کا حکم سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھا، وہ سب باقی ہے۔ مطلب عجیب سی باتیں سیکھنی ہے۔ وہ ایک مجھے چٹکلا یاد آیا، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے، علماء کو بھی بعض اوقات لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو کمال ہے نا، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا؟ امام اعظم سے پوچھتا ہے، امام اعظم علم کے سمندر ہیں، حنفیوں کے پیشوا ہیں، آپ خاموش رہے۔ کہتا ہے حضرت میں نے آپ سے حضرت موسیٰ کی نانی کا پوچھا ہے، نام بتا دیں۔ وہ ٹیسٹ لینے آیا تھا کہ حضرت کو پتہ ہی نہیں پتا، 3 بار سوال کیا، امام اعظم خاموش رہے۔ جب 4تھی بار سوال کے اندر فرمایا بیٹا نہیں، ہاں اس نے جب سوال کیا نا حضور حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا؟ آپ نے کہا بیٹا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کہا حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کہتا حضرت امام موسیٰ کی نانی پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے وضو کے فرائض بتا رہے ہیں؟ تو کیا کمال کا جواب دے، کہا بیٹا قیامت کے دن تجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے، تجھ سے یہ سوال ہوگا کہ وضو کیسے کرنا تھا، نماز صحیح پڑھی کہ نہیں، جو فرض علوم ہے وہ سیکھو نا۔ اب سارے ہم غور کر لیں کہ جو ہماری بحثیں ہیں، ہمارا جو وقت ہے وہ کن کاموں میں صرف ہو رہا ہے، کیا وہ پروڈکٹیو ہے؟ کیا اس سے میری دنیا اور آخرت کی بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہیں جو سیکھنی ہیں، جس سے ہمارے پرابلم آ رہے ہیں، اس کا ٹائم نہیں، اور فضول علم سیکھنے میں لگے ہوئے۔ انہی میں ایک معاذ اللہ جہنم میں لے جانے والا کام جو ہے وہ جادو ٹونا ہے، جس میں کچھ بدبخت اس علم کو سیکھتے ہیں جو اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، دوسروں کی برباد کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ان کے پاس جا کر یہ کام کرواتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بے فائدہ علم
نہ سیکھنا نبی پاک کی دعائیں ہیں. اللہ کرے یہ دعا میں یاد ہو جائے. اللہ کے حبیب دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ پاک میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلنا کہ ہر علم فائدے مند نہیں ہوتا. اور آگے دعا کی ایک حدیث پاک میں ہمیں حکم دیا صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک سے فائدہ مند علم مانگا کرو, بے فائدہ علم سے اللہ پاک کی پناہ چاہو. آپ نے بچپن سے ایک دعا سنی ہوگی, اسکول میں بھی لکھی تھی, ربی زدنی علما نافعا. بھائی اے اللہ علم میں اضافہ فرما, یہ دعا کیوں نہیں کرتے تھے ہم؟ اے اللہ نفع والے علم میں اضافہ فرما. اللہم رب زدنی علما نافعا. غلط علم بھی آتا ہے. اب اس کو سوشل میڈیا کے زمانے سے سمجھیں. اب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں, برازیل میں یہ ہو رہا ہے, ارجنٹائن میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں جگہ ٹرین کا پرابلم ہو گیا, فلاں جگہ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی. اس علم سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ دماغ منتشر ہوتا رہے گا, عجیب عجیب خبریں آتی رہیں گی. آج کل اس پر باقاعدہ اسٹڈی ہو رہی ہے, the tsunami of information. یعنی آپ کے دماغ میں اتنی انفارمیشن آ رہی ہے کہ آپ پریشان نظر آتے ہیں جس کی ضرورت نہیں. مجھے بتائیں نا, ایک کپڑے کے تاجر کو یہ کیوں معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آج لوہے کا دام کیا ہے؟ لیکن چونکہ سوشل میڈیا ہے, دنیا بھر کی خبر آئے گی, میں نے ہر 10-20 سیکنڈ کے بعد ریل چینج کرنی ہے, ایک نئی خبر, ذہن الگ منتشر, دماغ الگ ٹینشن میں. ارے بھائی مجھے اپنے گھر بار کو, اپنے کاروبار کو, اپنی ذات کو, اپنی صحت کو, اپنی آخرت کو دیکھنا ہے. اس گلی کا پتہ کیوں پوچھتا ہے جہاں جانا نہیں ہے؟ لیکن نہیں, ٹائم بھی تو ہے, بہت ہے نا ٹائم, ساری رات بھی تو گزارنی ہے. اب وہی موبائل ہے جو مجھے دنیا بھر کی خبریں دے رہا ہے, اچھی بھی دے رہا ہے, بری بھی دے رہا ہے, انفارمیشن اچھی بھی ہے, غلط بھی ہے. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دماغ کیپیسٹی ہے اس کی. ایک برتن کے اندر کتنا پانی ڈالو گے؟ پانی زیادہ ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ چھلک جائے گا نا, پریشان. یہ دماغ بھی ہم لوگوں کا پریشان ہو گیا ہے. اتنی انفارمیشن آ رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیں, پہلے خبریں نہیں ہوتی تھی, سوشل میڈیا نہیں تھا, پاکستان میں کسی علاقے میں کچھ ہو گیا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی, ہم سکون سے سوتے تھے, صبح لوگ بتاتے تھے پتہ چلا یہ ہو گیا, اچھا چلو ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن اب چونکہ کہیں بھی کچھ ہوا فوراً جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی, ہم کر کچھ نہیں سکتے, ٹینشن میں سارے آ گئے. کیوں ٹینشن لینی ہے؟ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ علم اللہ سے وہ مانگو, ربی زدنی علما نافعا. اپنی سٹڈیز کو چیک کریں, اپنے مطالعے کو چیک کریں, اپنی سرچ کو چیک کریں, اپنی کمپیوٹر پر گزارے ہوئے ٹائم کو چیک کریں کہ جو بھی میں حاصل کر رہا ہوں, جو میں ریسرچ کر رہا ہوں, جو میں وقت گزار رہا ہوں, یہ میرے لیے فائدہ مند ہے, یہ فضول ہے. یار میرے پاس ایک ہی زندگی ہے, اتنی سانسیں ہیں, عبادت کر لوں, اللہ کو راضی کر لوں, اور دنیا کا کوئی ایسا علم سیکھوں جو مجھے میری دنیا میں اسکلز کو بڑھا دے. یہ منع نہیں ہے, آپ لینگویجز سیکھ لیجئے, آپ تفسیر سے قرآن سیکھ لیجئے, آپ اپنا جو کاروبار کرتے ہیں اس کا کوئی ڈپلوما کیجئے تاکہ آپ ترقی کر لیں, اٹس اوکے. مگر وہ کام سیکھ رہے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ, یہ تو ہم بربادی حاصل کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آئیے وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں, ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ دارالفتاء اہل سنت کے فتوے سے میں آپ کو اس کا کچھ حصہ سناتا ہوں. کالا جادو ناجائز اور حرام بلکہ کفریہ باتوں اور کاموں پر بھی مشتمل ہوتا ہے. اس لیے کالا جادو کرنا اور کروانا سخت ناجائز و حرام, گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر جادو میں کسی قسم کی کوئی کفریہ بات ہو تو جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے, اور جادو کروانے والا بھی اگر ان کفریہ باتوں میں کسی طرح بھی شریک ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی, اب حدیث سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے لا ينظر اللہ یوم القیامت الى مانع الزکاة ولا الى آکل مال الیتیم ولا الى ساحر ولا الى غادر. اللہ پاک قیامت والے دن زکوٰۃ نہ دینے والے, یتیم کا مال کھانے والے, جادو کرنے والے اور دھوکے باز کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. یہ 4 کام سے خدا را توبہ کر لے, اللہ ہی ناراض ہو گیا تو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ایک اور جگہ حدیث پاک میں آتا ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. سب نے جانا ہے نا جنت میں, اب چیک کرو ان 3 میں ہم تو نہیں. کون وہ 3 ہیں؟ مدمن الخمر, شراب کا عادی, وقاطع الرحم, قطع تعلق کرنے والا, رشتے توڑنے والا, اور فرمایا مصدق بالسحر, جادو کی تصدیق کرنے والا یعنی جادو کو حلال سمجھنے والا.
خدا را زندگی میں کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، کوئی بندہ کتنا ہی برا لگنے کیوں نہ لگ جائے کہ آپ کو لگتا ہے اس بندے نے زیادتی کی ہے، مگر آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام پر ہمارے نظریات پر بھی ہو سکتا ہے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے صرف ظاہری اعضاء، خدا کے واسطے وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں توبہ کریں، دنیا میں بھی بربادی مقدر ہے، آخرت میں بھی مقدر ہے۔ اور ایک بات یاد کر لیں، ساری دنیا کسی کو امت کی خیر خواہی کے لیے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا ہے جس کا نام ہی روحانی علاج ہے، جہاں قرآن کی آیتیں، حدیثوں کے ذریعے اللہ کے ناموں سے وظائف دیے جاتے ہیں۔ اور اس پورے ڈپارٹمنٹ کا کمال یہ ہے، دعوت اسلامی کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے مگر مریض سے 1 روپیہ نہیں لیا جاتا، آپ کو تعویذ فری میں دیا جائے گا، آپ کا استخارہ فری میں کیا جائے گا، بلکہ اب تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی فون 24/7 سروس کر دی، دنیا بھر سے کال کر کے لوگ اپنا استخارہ کراتے ہیں، اپنے لیے تعویذ اور روحانی علاج کرواتے ہیں، کاٹ کروا لیتے ہیں۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے، چونکہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن ٹول کو دعوت اسلامی یوز کرتی ہے، آپ چاہیں تو آن لائن روحانی علاج اینڈ استخارہ اس نام سے ایپلیکیشن بنا دی گئی ہے کہ آپ اپنی ایپلیکیشن پر بیٹھے بیٹھے اپنا استخارہ کروا لیں، اپنا جو ہے وہ جو بھی وظیفہ چاہیے، اور اس میں بہت سارے وظائف پہلے ہی لکھے ہوئے ہیں کہ جناب روزی کے لیے وظیفہ کون سا ہے، اولاد کے لیے کون سا ہے، پریشانی کے لیے کون سا، جو آپ سفر پر جا رہے ہیں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سارے وظیفے موجود ہیں۔ 1 روپیہ آپ سے نہیں لیا جاتا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے جو دکھی ہے اس کو جناب اچھی خبر دینی ہے، اس کو سکون دینا، اس دکھی سے پیسے کیا لینے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو اس طرح کروڑوں مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس قرآنی بیان میں جادو کی مذمت کے بارے میں بھی ہم نے سنا، ہم نے جادو کے علاج کے بارے میں بھی سنا، اور اللہ پاک ہمیں یہ عقل بھی دے کہ کسی مسلمان کا برا نہ چاہیں، سب کا اچھا سوچیں، اللہ آپ کا بھی اچھا کر دے گا۔ ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر، اللہ کرے کہ اس قول کے ہم مصداق بن جائیں۔ وہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام، زمین کے اوپر ایسا کام کر لو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی، کمال کی جگہ تھی، اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے، میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے، کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد تھے، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، اور جو ابھی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا، یہ اس ذکر کا بدلہ ہے۔ تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے، تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے۔ تو کہا کہ یہ وہیں لگے ہوئے تھے، مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا، خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا، یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائیوں؟ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر ہی اور ہے، اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھیر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے، ہاں سلام پھیرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا، سب نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے۔ اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، گارنٹیڈ جہنمی ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، ان کا ایمان برباد کروں۔ اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا ہے، مذہبی ہو گیا ہے، نمازی ہو گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے میں اس سے نماز نہیں چھوڑوا سکتا۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں، اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دوں،
یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں، تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال، چھوڑ بیان کا کیا کرنا ہے، ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ، اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھائے گا کہ چل یار مزہ نہیں آ رہا باہر چلتے ہیں. وہ نیکی سے رکواتا ہے. سمجھو بات کو، اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے، اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا. اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی. اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی، اس نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا، اب اس کی زکوٰۃ برباد کیسے ہوگی. اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تو نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی. اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی. اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لیں تو بچنے نہیں دیتا، اور ہم ہیں کہ اس کی ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں. دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں بھائی؟ میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر. اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے. میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے. بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا. صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا. اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہ گار ہو گیا. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی. تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی. سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے. بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی. اللہ اکبر. وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے. کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. تو یہ وار شیطان کے سمجھو. شیطان نیکی کرنے کے بعد، جیسے ہم نیکی کرتے نا اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں. جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے. ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے. اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ میں حاضر ہوں. کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے. مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے. نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو. اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے. جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا بھائی، میرے تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا. شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں. اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے. اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا.
دعا بھی کروں گا فوکس کے ساتھ کروں گا, صدقہ دوں گا کسی کو بتاؤں گا نہیں, اللہ کی رضا کے لیے دوں گا, نیکی کروں گا اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا. یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا, ذہن کہیں اور ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے. ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. دوسرا, جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں. آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں, امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں, اللہ روز جزا کا مالک ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا. اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں, سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں, سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں, تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے, میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں. تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا, اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا. تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں, یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں, 30th پارے کی, آپ کم از کم 30واں پارہ, رمضان آ رہا ہے, ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا, پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ. ابھی تو یہ حال ہے ہمارا, ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی. اگر میں یہ پوچھ لوں, بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی, دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی, کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا, وہ بھی نہیں پتا ہوگا. ایسا تو نہ کرے نا. کاروبار میں دھیان ہے, گھر میں دھیان ہے, اسکول میں سب چیزوں میں پکا دھیان ہے. ایک ایک بندے کا بیلنس پتا ہے, کس سے کتنے مانگتا ہوں. شاید دینے والوں کا نہیں پتا ہوگا, لینے والوں کا سب کو پتا ہے. وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے, نہیں بھائی اتنے تھے, تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا. اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے, اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر آنا شروع ہو جاتا ہے, 15 تاریخ آنے والی ہے, 12 ہو گئی ہے, 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے کو, اتنا یاد ہے آپ کو. مگر قرآن, نماز, ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں, پلیز, مبارک مہینہ آ رہا ہے, ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے. یہ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی, یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے. سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے, برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. یہ ہے, میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں. جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا, وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے. جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے, کپڑا سیا, تیار کیا, کپڑے کے بیپاری تھے. وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے, اپنا بنا کے کپڑا. تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا, اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے. وہ ماہر تھا, ماسٹر تھا, ایکسپرٹ تھا, سلائی میں صحیح نہیں ہے, کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں, اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بتاتا گیا, اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا, زاروں کتار رونے لگ گئے. تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں, ناراض تو نہ ہوں, میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا, مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے. تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں, روزے صحیح رکھے ہیں, صدقے خیرات بھی کیے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا, اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں, ان میں اخلاص نہیں تھا, تیرے صدقے بیکار ہیں, تو اس میں نیت کچھ اور تھی, میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال, اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ, یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا, کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی. ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے,
ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے، پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں۔ اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا، وہ آواز لگا رہا تھا، برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، ارحموا من یذوب رأس مالہ، وہ کیا کہتا تھا، لوگو اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جو اس میں نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا، اس کو پتا ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے، وی ڈونٹ نو کب چلے جائیں گے۔ اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 25 سال کا ہے، برف روز پگھل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو، آج ختم ہونے والی ہو، اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے، پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں۔ حالانکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے، پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سناتا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، ہر دن برف کی طرح کم ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے ہم جانتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، بڑا نام بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، اس لیے بنایا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا، انسان کو بنایا کیوں گیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے؟ کہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا انسانیت اور عبادت لازم اور ملزوم، یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو عبادت نہیں کرتا انسانیت سے لا تعلق ہے، بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے، ہماری کریشن کا مقصد عبادت ہے۔ اب آتے ہیں سولوشن کی طرف۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بیان میں کچھ ایسے فارمولے دینے ہیں کہ جو بڑے آسان ہیں، اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں آج دو باتوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب میں عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ اتنا بیزی آدمی، دنیا میں غرق ہو چکے، بہت سارے مسائل زندگی کے ساتھ ہیں۔ اب غور سے میرے کچھ فارمولے سنتے جائیے اور اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کرنے کی نیت کرتے جائیے۔ پہلا نسخہ کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور عبادت میں ہمارا دل لگ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں، تو گناہ چھوڑنا، اپنے سٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا، قدم بڑھانا ہے، عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے، تو پہلے گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتائے نا، اب گناہ کی برائیاں سنو۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، 1-2 ہی بری عادتیں، سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور، اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ نمبر 6، اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے۔ نمبر 7، اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے نا، گندی بات، بری بات لکھنی پڑتی ہے۔ نمبر 8، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں تکلیف پہنچاتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے۔ نمبر 9، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے۔
اور نمبر 10 تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مگر میرے لیے مشکل ہے نا، میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ تو قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے۔ تو انشاءاللہ جب دل گناہوں سے پاک ہوگا نا تو پھر نیکیوں کا نور آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ملتے ہیں، ایک جگہ ہم گئے تھے تو یہ بحث ہو رہی تھی، ایک بھائی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار اتنی نیند آتی ہے جیسے ہی بیان شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو آج ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ہم کبھی بخار ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، تو بخار میں ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، جو بڑا پسند سے کھاتے ہیں وہ بھی کڑوا لگتا ہے، کھانا تو کھانا، گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والوں کو بھگا دیتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے یار بیمار ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے منہ کڑوا رہے گا، دوائی کھاتے رہیں گے، آہستہ 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 جیسے ہی بیماری دور ہوگی نا، دوائی کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، اجتماع میں دل نہ لگے، کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے، گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا، یہ دوائی کھاتے رہنا، انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا، ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے گا، دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے، مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے، پرہیز بھی جاری رکھنا ہے۔ میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی، انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا، وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا، وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ ساری رات، اللہ والے حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے سنا، ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، ان کو بوریت اور تھکن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہتے اب سمجھ آ گیا، اب جب میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں اور بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی تھکن نہیں لگتی، ان کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے، رات کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کا دل عبادت میں لگا تھا، انہیں بھی رات کا پتہ نہیں چلا۔ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، آپ کو کہتا ہوں آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے اور عبادت کا مزہ دے دے۔ ہم اتنے گناہگار ہیں، ہمیں عبادت تکلف سے کرنی پڑتی ہے کہ یار پڑھ رہا ہوں، وہ دل نہیں لگ رہا، لیکن جس دن عبادت میں دل لگ گیا نا، اللہ اکبر، وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا کہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجئے، گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کہ ہم ناکارہ ہیں۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ تو عبادت کی توفیق دے، تو سجدوں کی توفیق دے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ سیکنڈ فارمولا، دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ جو اپنے فضول، اپنی ٹائم ضائع کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ آج کل تو ایسا لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، یا موبائل لے جاتا ہے، یا فضول ہماری گپ شپ، آپ کے یہاں کہتے ہیں کچیری، وہ کچیری چائے کی لگی تو 2 گھنٹے کی لگی، بھائی 2 گھنٹے میں کون چائے پیتا ہے یار، باقی دنیا بھر کی بحث کرنی ہے۔ ارے بھائی ساری دنیا کی پنچا، آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے، $1 نہیں ہے جیب میں پھر بھی ڈالر کا ریٹ پوچھنا ہے، تیل کتنے کا ہو گیا ہے، آج کل جناب کون سی ملک کی کرنسی کدھر پہنچ گئی، تم نے کاروبار کرنا ہے اس گلی کا پتہ پوچھنا کیوں جدھر جانا نہیں ہے، اسی میں گھنٹوں لگ گئے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کرونا میں کتنے مر گئے، وہ بھائی آپ کو کیا، کس بات کی پنچات ہے، اتنی دیر میں کچھ اللہ کا ذکر کر لو، کچھ درود پاک پڑھ لو، کوئی آخرت کی تیاری کر لو۔ تو فضول کاموں سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے نا، تو آپ کو کچھ ٹائم ایکسٹرا ملے گا، اور وہ جو ایکسٹرا ٹائم ہوگا وہ آپ عبادت میں کر سکیں گے۔ اللہ کرے ذہن بن جائے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گئے، کسی نے کہا یار ذرا 7-8 منٹ بیٹھیے گا میں آ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب 8 منٹ کا وہ کہہ کر کے ہم کیا کریں گے، 8 منٹ میں موبائل نکالیں گے، اب وہ 18 منٹ بعد بھی آیا نا، میں ٹینشن نہیں، ہمارا موبائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ نیکیوں کا ذہن ہوتا نا، اور وقت بچانے کا ذہن ہوتا، تو اسی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا، 8 سے 10 منٹ میں سورہ یاسین جو پڑھ لے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔
8-10 मिनट तो लगते हैं ना, हदीस पाक का मजमून है। जो सूरह यासीन पढ़ता है उसको 10 कुरान पाक का सवाब है। वो 10 मिनट बिठा कर हमें आया, हमने 10 कुरान पाक का सवाब कमा लिया। देव से तस्बीह निकालू यार, 100 बार दुरूद पाक ना पढ़ लूं यार, 5 मिनट का ब्रेक मिला है तो। अल्लाह करे कि ये जहन बने कि हम फजूल कामों से बचे। इतना टाइम हम जाया करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप कभी पेपर पे बैठ के अपना टाइम लिखें कि यार मैंने आज पूरे दिन में, ठीक है नौकरी करें, कारोबार को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, नमाजें पढ़ें, इसके अलावा वो घंटे गिने जिसमें आपने कुछ नहीं किया, तो फिर अंदाजा होगा कि यार मैंने कितना जिंदगी का वक्त जाया कर दिया। तो जिक्र और दुरूद करते रहिए, फजूल बातों से अपने आप को बचाइए। ऐ काश हम ये जो है हमारा जहन बन जाए। कामिल मुसलमान वो है जो ऐसे काम, ऐसी हरकत और सकनात से बचे जो उसके लिए दीन या दुनिया में मुफीद ना हो। वो काम या कलाम करे जो उसे दुनिया में मुफीद हो या आखिरत में। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए कि दुनिया का फायदा है या आखिरत का है, वो काम तो करूं ना, दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, सिर्फ जाया कर रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए। अपनी सांसों की गिनती को समझिए, ये अल्लाह पाक ने बड़ी नेमत दी है। अब हमारी मर्जी हम इनको कैसे जाया करते हैं। तीसरा नुस्खा, पहला क्या था, गुनाह छोड़ दे। दूसरा, फजूल कामों से अपने आप को बचाए। अब तीसरा नुस्खा क्या है कि हम अपने जो मुबाह काम है ना, चलना फिरना, उठना बैठना, चाय पीना, खाना खाना, इन मुबाह यानी जायज कामों को नेकियों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। वो कैसे कवर होगा, वो है अच्छी नीयत। ये ऐसी निराली सौगात है कि बंदा अच्छी नीयत की वजह से बगैर अमल के भी सवाब का मुस्तहिक हो जाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने नेकी का इरादा किया उस पर अमल ना भी कर पाया तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। नीयत अच्छी थी ना, अच्छी अच्छी नीयतें कर लिया करें। अच्छा, एक अमल में कई नीयतें की जा सकती हैं। अगर थोड़ा सा रुक कर नेकी करने का, अच्छी नीयत करने का जहन बन जाए ना, अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे, इतना नीयत के बारे में समझाते हैं। मिसाल के तौर पे आप इज्तिमा में आए, अभी की बात कर लेते हैं, आप में से कोई आया भाई बयान सुनूंगा, उसको एक सवाब मिलेगा। किसी ने नीयत की यार मैं जिक्र भी करूंगा, 2 नीयतें हो गई, मैं तो दुआ भी करूंगा, 3 नीयतें हो गई। अब मैं इज्तिमा के बाद मुसलमानों से मुलाकात भी करूंगा, 4 नीयतें हो गई। सलाम में पहल करूंगा, 5 नीयतें हो गई। इज्तिमा में अगर गया और वहां किसी मुसलमान ने रास्ता पूछा तो रास्ता भी बता दूंगा, 6 नीयतें हो गई। 2 मुसलमानों में झगड़ा हुआ, अगर होने लगा तो सुलह करवा दूंगा, 7 हो गई हैं। किसी ने कोई मसला पूछा, आता हुआ बता दूंगा, 8 नीयतें हो गई। हो सकता है इज्तिमा में जनाजा आ जाए, अगर जनाजा आया तो जनाजा भी पढ़ लूंगा, 9 नीयतें हो गई। अगर आपका नीयत का जहन है तो आप घर से चले इज्तिमा के लिए हैं, मगर हर कदम पर, हर लम्हे 10-10, 12-12 काम की नीयतें की, 10-12 कामों का सवाब मिलना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये वो अजीम वजीफा है जो नबी पाक फरमाते हैं 2 कलमे हैं जो जबान पर हल्के हैं, मीजान पर भारी हैं और अल्लाह को बड़े पसंद हैं। वो कौन से हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर मेरा ये जहन बन जाए कि मेरी नेकियों का मीटर जारी रहे तो जबान को अच्छे काम में लगाए रखो, अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहा करो, इंशाअल्लाह नेकियों का मीटर जारी होगा। पूरा दिन कारोबार करके, नौकरी करके ये हिसाब तो करते हो आज कितने कमाए, कभी ये भी हिसाब कर लो कि आज जन्नत में कितने दरख्त लगाए, आज कितनी करोड़ों नेकियां आप एक दिन में कमा सकते हैं। अगर आपका ये जहन बन जाए कि मैंने अपनी जबान का परफेक्ट यूज करना है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है 40 साल तक आपने रोटी नहीं खाई, सत्तू पीते थे। तो किसी ने कहा था आप रोटी क्यों नहीं खाते? कहा रोटी को चबाने और सत्तू को पीने में मैंने फर्क देखा कि मैं 90 तस्बीहात ज्यादा कर सकता हूं। तो मैंने सोचा रोटी चबाने में टाइम क्यों जाया करूं, सत्तू पीकर भी पेट भर जाता है, 90 तस्बीह और पढ़ लेता हूं। मगर इधर पूरा दिन गुजर जाता है, दुरूद की एक तस्बीह नहीं होती है, कलमा पाक की एक तस्बीह नहीं पढ़ते हैं। हदीस में आया अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन अफजल जिक्र है। कितनी बार पढ़ा? ना करें ऐसा। ये सांसों की खुदारा अहमियत महसूस करें। कयामत के दिन ऐसा ना हो कि पछतावा हो कि काश फजूल वक्त ना गुजारता, अल्लाह रसूल का जिक्र कर लेता। एक और बड़ा प्यारा नुस्खा उलमा ने बताया कि बंदा दुआ करने का आदी हो जाए। नबी पाक का अंदाज पता है ना, प्यारे आका, खाना खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, दूध पीने की दुआ, पानी पीने की दुआ, पानी के बाद की दुआ, इस्तिंजा खाने में जाने की दुआ, फारिग होकर बाहर आने की दुआ, हैं घर में जाने की दुआ, बाहर आने की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ। ये क्या है? ये नबी पाक कदम कदम पर दुआएं करते थे। और आज हमें पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम दुआ नहीं पढ़ते। हालांकि अगर यही आदत अपना लेना
کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ یار کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، تو کھانے سے پہلے ثواب، کھانے کے بعد ثواب، پانی سے پہلے ثواب، پانی کے بعد ثواب. اچھا دعا اور سنت، اگر یہ دو چیزیں مجھے پتہ چل جائیں، بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا، لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق پیوں تو ہر بار پانی پینے کا ثواب ہے. چپل تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں، چپل پہننے کا ثواب. لباس تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں، لباس پہننے کا ثواب. اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں پورے دن میں کیسے عبادت بڑھا سکتا ہوں اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے، کیا محنت کرنی ہے، سیدھے پیر سے چپل پہنے یا الٹے پیر سے پہنے اتنا ہی ٹائم لگنا ہے، مگر ہر سنت پر اگر سنت کی نیت سے عمل کر لوں اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لوں. الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا ڈبل فائدہ ہوگا، دعا کا ثواب الگ ملے گا، کام میں برکت اور آ جائے گی. جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، دعا کر لی، کام بھی اچھا ہو جائے گا، کھانے میں بھی برکت رہے گی، پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا، اور جناب عبادت بھی جاری رہے گی. اصل چیز مائنڈ ہے. جس طرح دنیا کمانے کے لیے دماغ چلتا ہے، اگر نیکیاں کمانے کے لیے دماغ چل جائے نا تو پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. کمال ہے، آسان نیکیاں ہیں. ایک بڑی پیاری کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی، آسان نیکیاں. اس کو پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا ثواب. میں اگر ایسی کوئی کتاب بتا دوں آسان پیسے کمانے کا نسخہ، شاید وہ کتاب ہی ختم ہو جائے گی مکتبے پہ. او ہو بتاؤ بھائی ایک دن میں لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں، محنت بھی نہ کرنی پڑے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں. بھائی صرف اپنا ذہن بنائیں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا. تو دعائیں یاد کر لیں. ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی کے حلقوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور یہ دعائیں انشاءاللہ زندگی میں ساتھ رہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. سنت پر عمل کرنے کی ذہن بنا لیں، اور سنت پر عمل کر کے نیکیاں تو ملی. اور پتہ کیا ملے گا؟ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب بتاؤ نا، اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار ہو گیا نا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں جو مختصر وقت میں جو بیان میں بات سمجھانا چاہتا تھا، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے. اب تو مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اس مہینے میں بھی عبادت بڑھا دیں، اگلے مہینے میں بھی اپنے ذہن کو یہ بنائیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. اور آپ عبادت کرو گے نا، اللہ کو راضی کرو گے. لوگ کہتے ہیں یار ہم دین کی طرف زیادہ آ جائیں گے تو دنیا کا کیا ہوگا. میرے پیچھے اسلامی بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اسے روزی دے رہا ہے، اس کا روزگار چل رہا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ روزگار روک لے گا؟ خود سوچے نا، وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے، وہ خالق دنیا بھی ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. ارے جب ہم اسے راضی کر لیں گے، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے. تو بس اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں. اور الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں پکڑ پکڑ کر ہماری آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو آئیے اس مدنی ماحول میں آ کر آپ خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ اگر زیادہ نیکیاں کمانی ہے نا تو آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں. اجتماع میں دیکھیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر ذکر کی، اب اتنے سارے لوگ ذکر کریں گے، ہر ذکر پر ثواب ملے گا. دعا کریں گے، آمین کہتے جائیں گے، برکتیں بھی ملتی جائیں گی، دعا کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. پھر صلاۃ و سلام ہوگا تو صلاۃ و سلام کا ثواب ملے گا. اس کے بعد یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے، اس میں الگ ثواب ملے گا. خوش نصیب یہاں آرام کریں گے، ساری رات اعتکاف کا ثواب ملے گا. تہجد پڑھیں گے، تہجد کا ثواب ملے گا. پھر فجر کی جماعت ہوگی، پھر فجر، یعنی آپ سوچیں کہ ایک رات میں کتنا بڑا پیکج ہمیں ہر جمعرات اجتماع میں مل جاتا ہے. پھر کتنے خوش نصیب ہیں جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. 3 دن میں کتنی ساری نیکیاں کما کے آئیں گے، 1 ماہ میں کتنی نیکیاں کما کر آئیں گے. تو اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کا، نیکیوں حاصل کرنے کا ذہن ہمارا بن جائے تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے، وہاں بھی خیر ہے. ایک بات آخر میں کہہ دیتا ہوں، اگر دنیا میں غریب ہونا تو کم از کم آخرت میں تو غریب نہ رہو یار. وہاں تو امیر ہو جاؤ، وہاں تو باغات لگا لو، وہاں تو جنت میں محل لگا لو. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو ادھر بھی بیچارہ تکلیف میں رہ رہا ہے اور ادھر کے لیے بھی کچھ نہیں بھیجا. اور اگر دنیا میں امیر ہو، مالدار ہو، سکھ میں رہ رہے ہو، تو پھر تو وہاں سکھ کی زیادہ ضرورت ہے نا. ادھر نرم بستر ہو اور ادھر مار پڑنی ہو، ادھر نرم اور بڑے شاندار بیڈ روم ہو اور قبر میں کیڑے ہوں، تو کیا فائدہ ان بیڈ رومز اور ان گھروں کا.
مزہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ادھر بھی گھر اچھے دیے ہیں، اب ادھر بھی گھر اچھے تیار کر لو۔ یہ ذہن جس دن بن گیا نا کہ میں نے ادھر بھی چین سے رہنا ہے، ادھر بھی محل تیار کرنا ہے، ادھر بھی اپنے باغات بنا لینے ہیں، ادھر بھی خوب صدقہ خیرات کر کے اپنا بینک بیلنس جمع کر لینا ہے، تو پھر خیر ہے، پھر زندگی بہت اچھی ہے۔ آخری ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ میسج سمجھ لیں آج کا۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ نے بڑا عجیب کمپٹیشن کروایا۔ اب بادشاہ ہوتا ہے، اس کی مرضی۔ اس نے کہا ذرا چیک کرو میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، ہو از دا بگیسٹ فول ان اور کنٹری۔ بادشاہ کا فرمان تھا، وزیروں نے مقابلے کرانا شروع کر دیے، عجیب و غریب مقابلے ہوئے۔ بہرحال مقابلے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا کہ یہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کے سامنے لائے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے چیک کر لیا ہے، اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اچھا چیک کر لیا؟ کہاں چیک کر لیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے چاندی کی مالا اتاری، اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دی۔ بے وقوف خوشی خوشی گھر چلا گیا، جیت گیا، ونر۔ تھوڑے دن بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے، شدید بیمار تھا۔ تو بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ کے پاس، کہ بادشاہ سلامت سنا آپ بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ کہتا ہاں یار بہت بیمار ہو گیا ہوں، اب تو یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف، اس کو نہیں پتا مرنا کیا ہوتا ہے، قبر کیا ہوتی ہے، کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، ادھر تو اتنا بڑا محل، زبردست کمرے، جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ کہا اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس اتنے سونے جواہرات، مجھے خود آپ نے اتنی بڑی قیمتی مالا دی تھی، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر ایک روپیہ بھی نہیں بھجوایا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادھر۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام، کنیز، خادمائیں، سرونٹ، اسٹاف، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم وغیرہ بھجوائے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے میری خدمت کرنے والا۔ اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا، اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہ حضور پھر تو مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے ادھر جانا ہے، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ کسی غلام خادم کو بھجوایا، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ وہ بے وقوف تو بات کر گیا، یہ فرضی خاکہ ضرور ہوگا، میں ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے۔ حیدرآباد میں گھر بن گیا، جنت میں بنا کہ نہیں؟ ادھر پیسے بہت، ادھر ہیں کہ نہیں؟ ادھر فون کرو تو چائے آ جاتی ہے، خادم موجود، گھر میں ماسی موجود، گھر میں بیوی تو ہے کام کرنے والی بیچاری، ادھر کون ہے؟ سوچو، ادھر رہ کر ادھر کی تیاری کرنی ہے۔ ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ جناب مرنے کا ٹائم آ گیا اب ذرا آخرت کی تیاری کر لیں، نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس پل کی خبر۔ پلیز سمجھو بات، ادھر تیاری کر لو کہ ادھر بھی چین سے رہو، تیار رہو کہ آج بھی جا سکتا ہوں، اور اگر آج بھی قبر میں جاؤں تو ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں جنت کا باغ ملے، نرم بستر ملے، جنت کا پیغام ملے۔ اللہ کرے ایسی زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔